ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر سحر کی خصوصی نشریات مرحبا رمضان آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایم جذبہ برے والا لائیو آپ لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی طرف آئیں گے، اور اعتکاف کے چونکہ بہت سے مسائل ہیں جو ہمیں واٹس ایپ پہ بھی مل رہے ہیں آپ کے، اور جو بہت سے سوالات ہمارے پاس بھی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک کالر ہیں ساؤتھ افریقہ سے ہی، انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدری صاحب میں ساؤتھ افریقہ سے مسلمہ کی طرف کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی مرضی پاک ہے، بہت کرم ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ تو مدری صاحب میری اور میری بیٹی کی ایک فرمائش ہے۔ جی جی حضرت مسیح شاہ صاحب کا کلام ہے، جی 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 انشاءاللہ جی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جلدی کی ہم دونوں فہم ڈفرینٹ ہیں، تو پہلے آپ بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جی ضرور انشاءاللہ العزیز، چلیں انشاءاللہ ہم کریں گے، کوشش بہت کرتے ہیں۔ شامل کریں گے۔ جی مدنی بہت صاحب۔ شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی مدنی صاحب۔ ساؤتھ افریقہ سے تھے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ یہ شرف ہے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم کو، ان کی محنت رنگ لا رہی ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ یہ سحری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے۔ سوال اب میں کروں گا آپ سے کہ جو آپ نے اس کی قسمیں بتائی تھیں اس کو ذرا جلدی سمیٹتے ہوئے، تاکہ سوالات آج بہت زیادہ اس حوالے سے بتائیے قسمیں کیا ہیں، ان کی تفصیل ساتھ ہی دے دیجیے گا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا نفل ہے۔ ٹھیک ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ وہ جو اعتکاف ہم آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں، ماہ رمضان کے آخری 10، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب اگر محلے میں سے چند افراد بھی کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت سب کا اقدا ہو سکتا ہے۔ جی، جو اعتکاف واجب کہا گیا وہ نظر ہے، یعنی منت وغیرہ مان لینا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں جس کا ذکر سہروردی صاحب فرما رہے تھے۔ جی، اس کی 2 صورتیں یہ ہو سکتی ہیں، ایک تو بندہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کہ یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، یا بیمار ہے کوئی شخص وہ فلاں ٹھیک ہو جائے تو میں اس کے لیے 2 دن 4 دن 8 دن کسی بھی دن کا تعین کر لے، میں اعتکاف کروں گا۔ یا مطلقاً کہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے 20 دن کا 25 دن کا کسی دن کر لے تعین، میں اعتکاف کروں گا۔ ٹھیک، یہ جو اعتکاف واجب اور سنت ہے اس میں روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری قسم نفل ہے، اس کے اندر روزہ شرط نہیں، انسان جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، وہ 10 منٹ کا بھی ہو، وہ گھنٹے کا بھی ہو، وہ جب باہر آ جائے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیتے ہیں۔ اعتکاف، اس سے پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت آپ سب بھائیوں کو مبارک ہو، اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ میں ڈیلی یہ دیکھتا ہوں، جزاک اللہ جی۔ اور اللہ نے آپ کو بہت نوازا، بڑی عزت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سب یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ عطاس ہیں چشتی صاحب بھی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں طاہر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ ماشاءاللہ طاہر بھائی، بہت شکریہ طاہر بھائی۔ حافظ صاحب میں پرسوں آپ سے آپ کا سن رہے تھے، آپ کی باتیں بڑی تسکین مل رہی تھی حافظ صاحب۔ بہت مدنی شکریہ۔ صاحب کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر بھائی بہت شکریہ، کوئی بات کہنا چاہیں گے، کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ فرمائش ہے جی جی فرمائش بتائیں۔ میں عطاس ہیں جس صاحب سے چھوٹی سی فرمائش کروں گا۔ ان کو لاسٹ ٹائم میں نے اسلام آباد میں سنا، اس کے بعد آج شرف حاصل ہو رہا ہے سننے کا۔ جزاک اللہ۔ بس ان سے ایک چھوٹی سی فرمائش ہے کہ مولا علی کی منقبت کے 2 اشعار مجھے سنا دیں تو ان کی نوازش ہوگی۔ اور مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی بھی کلام اپنے منہ سے سنا دیں، ان کے منہ سے ہر کلام یہ اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی 2 شعر سنا دیں، مہربانی، میری پوری فیملی بیٹھی ہے، دوست بیٹھے ہیں میرے۔ جی آپ کو بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کا کلام انشاءاللہ جلد آپ کی ضرور۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ طاہر صاحب تھے اصل میں، طاہر صاحب کا حکم تو ہم ٹال ہی نہیں سکتے ویسے ہی، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے۔ جی کریم صاحب، جی وہ سوال دوسرا جو آپ سوال کر رہے تھے، سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی خاص ایج ہے اعتکاف کے لیے، کوئی خاص عمر ہے جس عمر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے لیے جو اعتکاف بیٹھے اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، ٹھیک، یعنی اس میں بلوغت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ اکثر بچے 11 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں اور مسائل جان لیتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں کہ بچہ 10 دن بیٹھ کے اپنا قرآن یاد کر لے گا، منزل پکی ہو جائے گی، یا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں گے۔ اب حالانکہ وہ بالغ نہیں ہے
تو جو بچے سمجھدار ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں کہ اعتکاف کے رموز و اسرار وغیرہ کیا ہیں، تو وہ بچے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. اس کے لیے سمجھ ہونا بس یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. عمر کا تعین کچھ. ٹھیک ہے. علامہ صاحب جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب لوں گا، پہلے کالر کو لے لوں پھر آپ سے جواب لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. پہلے تو سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ہم روز دیکھتے ہیں، بہت پسند ہے ہمیں. اس کا ہر موضوع ہی بہت اچھا ہوتا ہے. بہت اور شکریہ. مجھے قریشی صاحب سے تھوڑی فرمائش کرنی تھی. جی کیجیے فرمائش سن رہے ہیں قریشی صاحب. جی وہ جو ان کو کلام پسند ہے نا، وہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں، ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، میں بھی اور میری فیملی بھی. اچھا جی چلیں جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی سلامت رہیں اور قریشی صاحب بھی سلامت رہیں، مالک ان کو بھی زندگی عطا کرے. جی علامہ صاحب، روزہ نہیں رکھتا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک روزہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف کے لیے؟ اعتکاف کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کے موافقین جو ہیں ان کے نزدیک. باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ روزہ شرط ہے. وہ اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت موقدہ ہو، ان کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حالانکہ نفلی جو روزہ ہے اس میں بھی روزہ شرط نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر وہ پورے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ نفلی روزہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر وہ ایک پورے دن کا روزہ رکھ لیں تو اس میں بھی. تو اگر اس میں اعتکاف کے دوران کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، مطلب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر چھوڑ دے مطلب نہیں. اگر دوران اعتکاف اگر اسے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ تو ایک رعایت ہے نا عام رمضان شریف میں بھی. تو وہ روزہ جس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ روزہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محترم کریمی صاحب، یہ نیت کے وقت جب اعتکاف کر رہا ہے نا تو اس وقت اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ نہیں میں چھوڑوں گا. بالکل. اعتکاف کی کوئی نیت تو نہیں ہے اسپیشل، جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے، روزے کی نیت کی جاتی ہے، حج کی نیت کی جاتی ہے؟ جی نیت اس کی ہے. جب بندہ مسجد میں جائے، اس کے لیے تعین کیا فقہا نے کہ 20ویں روزے کو وہ مسجد میں جائے گا اور 20ویں روزے کی افطاری کے وقت وہ نیت کر کے مسجد میں ٹھہرے. بغیر نیت کے ویسے ہی ٹھہر رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جب نیت ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات. نیت کیا کی جائے؟ نیت نوائی تو سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. زبان سے بھی کہہ دے اور دل کا ارادہ پختہ ہو. اردو میں بھی کی جا سکتی ہے؟ اردو میں کہہ دے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو یہی کافی. یہ دونوں جو ہم نفلی کرتے ہیں یا جو مسنون ہے، دونوں میں نیت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ایک ہی نیت ہے. نیت ایک ہی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی. اور در حقیقت نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. انسان ارادہ بھی دل میں رکھے اور پھر 20ویں روزے کی افطاری ہے مسجد میں کرے گا تو پھر اس کا سنت موقدہ الکفایہ یہ اعتکاف سٹارٹ ہو جائے. جی ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ کی بس ورودی صاحب اگر اجازت دیں تو. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ محسن بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی محسن بھائی. جی محسن صاحب. جی قریشی صاحب سے فرمائش کرنی تھی حفیظ صاحب کا کلام. جی ٹھیک ہے محسن بھائی. حفیظ صاحب کا کلام آپ کے لیے فرمائش ہے. انشاءاللہ محسن آپ کا کلام آپ کو حکم فرمائش شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ سوال کی طرف چلتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں کہ وہ چونکہ دار و مدار تو نیت پر ہے نا، تو جو بھی اعتکاف کرے گا، جو 3 اقسام ہے نا، جو بھی اعتکاف کرے گا پھر نیت میں اس کو وہ چیز شامل کرنے پر. یہ نیت واجبہ ہے، اعتکاف واجبہ ہے یا سنت موقدہ ہے یا بات ہے. یعنی یہ چیز ایک خوبصورت ساتھ ایڈ ہوگی کہ مکمل ہوگی بات ساری ہماری. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک سوال پہلے ہوا تھا لیکن اس کی وضاحت کچھ مکمل نہیں ہوئی، اور یہ سوال پھر واٹس ایپ پہ بھی ہمیں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں رمضان میں کتنی مرتبہ مطلب وضاحت اس کی ہے؟ اگر ہے تو آپ بتا دیں کتنی مرتبہ اعتکاف پر بیٹھے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا، اسی لیے اس کو سنت موقدہ الکفایہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹینیوٹی کے ساتھ پوری زندگی میں اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. اگر مسجد میں غسل کی حاجت ہوئی تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے اعتکاف کے دوران مسجد میں غسل کی حاجت ہو جائے تو وہ فوراً ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہاں سے نکلے اور فوراً غسل کر کے پھر واپس آئے گا. بغیر حاجت شرعی کے ویسے مسجد سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اب یہ لازم ہو چکا ہے فوراً. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر رات 2 بجے غسل فرض ہوا وہ انتظار کرتا رہے صبح سحری کے وقت اٹھ کے غسل کریں گے، نہیں. چونکہ مسجد ہے
اللہ کا گھر ہے, اس میں فوراً اٹھ کے غسل تو مسجد میں کرے گا نا جی, مسجد کے ساتھ جو طہارت خانے بنے ہیں ہوتا ہے وہیں کرے جو گا. متصل ساتھ اس کے وہیں, لیکن فوراً اس میں تاخیر نہیں ہے, فوراً اٹھ کے اس کو, اس لیے جو معتکف حضرات ہیں وہ جب مسجد میں اعتکاف بیٹھیں اپنے ساتھ کوئی چادر وغیرہ ضرور رکھیں تاکہ رات کو سوتے وقت اکثر واش روم وغیرہ اندر اگر نہیں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں, تھوڑا دور ہوتے ہیں مسجد میں, عموماً مسجد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا گاؤں وغیرہ جو مطلب اگر دیہات ایسے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو ہیں ہی تھوڑا سا فاصلے پر, تو کوئی بات نہیں, جائیں ان کے لیے حکم ہے جی, ان کے لیے اجازت ہے. اگر تو ظاہری بات ہے تو حاجت شریعہ تو ضرورت ہے نا, اگر تھوڑے سے فاصلے پر ہیں تو جائیں. بہتر یہ کہ مسجد کے ساتھ مسجد والوں کو بنانے چاہیے تاکہ معتکف کے لیے پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, کیا اس کے لیے کسی جامع مسجد کا کہنا یا کسی چھوٹی مسجد میں, بڑی مسجد, اس کو ایسا تو کوئی مختص نہیں ہے معاملہ؟ جی, فقہاء نے تو اس کو متعین کیا کہ جامع مسجد ہی ہو, لیکن یعنی کہ مساجد میں لکھا جیسے مسجد حرام میں افضلیت, پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد جامع مسجد کا ہونا, یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے. لیکن کسی گاؤں میں یا کسی ایسی جگہ بندہ ہے کہ اس کے علاقے میں ہے ہی ایک مسجد اور وہ جامع نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ وہاں اعتکاف کرے. اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جمعہ کے لیے کسی جامع مسجد میں جا سکتا ہے اعتکاف کے دوران ہی. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ مسجد علاقے میں ایک ہی ہے, جیسے کہ گاؤں میں یا جو چھوٹے چھوٹے دیہات چک ٹائپ ہوتے ہیں اس میں, تو پھر وہ اس مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے. البتہ افضلیت جامع مسجد میں ہے. اگر وہ ممکن ہو تو جو اس کے قریب جامع مسجد ہے وہاں جا کے اعتکاف. اعتکاف میں غسل کرنا, مسواک کرنا, پیسٹ کرنا, مطلب فیس واش, وہ مطلب سوپ صابن یوز کرنا, یہ سب کیا ہے؟ اگر اعتکاف کے دوران وہ بندہ وضو کے لیے جاتا ہے تو دوران وضو وہ مسواک بھی کرے, پیسٹ بھی کرے, چہرہ بھی دھوئے, سب کچھ کر لے, لیکن اس کو الگ سے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ وضو کے دوران ہی مسواک کر لے, آپ ٹوتھ پیسٹ کر لے, چہرہ دھو لے, وہ کوئی حرج نہیں ہے. دوران وضو یہ سارے عمل کرے گا, الگ سے ان کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. بہت اہم سوال ہے ابھی موجودہ وقت کے اعتبار سے, اور نوجوان نسل چونکہ بہت زیادہ اعتکاف کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے, تو ہر سال آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں بھی موبائل فون, لیپ ٹاپ, ٹیب وغیرہ یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کیا مطلب شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے اور آپ کیا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی غیر ضروری فعل جو ہے نا وہ دوران اعتکاف آپ نہیں کر سکتے. اب چونکہ اعتکاف تو فقط محب اور محبوب کے درمیان ہے, ایک اللہ کی رضا کے لیے آپ اعتکاف کر رہے ہیں, آپ نے 10 دن کا ایک وہاں آپ نے بیٹھنا ہے, تو اس لیے موبائل جب آپ یوز کریں گے تو آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ باہر چلے جائے گی جس سے آپ گفتگو کر رہے ہوں گے. اسی طرح لیپ ٹاپ آپ استعمال کریں گے تو وہ اس کی توجہ بھی آپ کی وہ توجہ جو چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اس میں ایک آپ کا شاید کوئی سوال بھی تھا کہ آپ کوئی میسج کے ذریعے یا کوئی آپ سوال یا کوئی چیز کوئی کرنا چاہتے ہو, اگر کوئی چیز موبائل فون مطلب استعمال کرتے ہوئے نہیں, آپ کوئی اپنا میسج کے ذریعے یا کوئی چیز بھیج سکتے ہیں یا کسی کو میسج کر سکتے ہیں. فون وغیرہ کا استعمال اس میں آ جائے گا نا, فون تو استعمال نہیں کر سکتے آپ. البتہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی کو پرچی دے کر گھر سے کوئی چیز منگواتے ہیں, اعتکاف کے دوران یہ چیز معتکف یاد رکھے کہ کوئی بھی غیر ضروری گفتگو نہ کرے. اگر کسی سے کوئی چیز طلب ہے تو پرچی پر لکھ کے بھیجے. اسی طرح وہ ٹویٹر جو آپ کا تھا, ایک معذرت چاہتے ہیں, ایک کالر ہیں انگلینڈ سے, ان کی کال لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, ندیم بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سب عالمین کو میرا سلام. وعلیکم السلام. کو میں دیکھ رہا تھا, ان کو میں نے ان سے سنا تھا ایک کلام حضرت سلطان باہو کا. جی ٹھیک, تو اگر ہو سکے تو ٹائم ہو تو. ندیم بھائی بہت شکریہ. انشاءاللہ جی ضرور شامل کریں گے. آج بہت سی فرمائشیں قریشی آپ کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کریں گے بس یہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ کلام کی طرف بھی آ جائیں گے. جی تو اس لیے پہلے یہ تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھی, آپ پرچی پر لکھ کے کوئی چیز گھر سے منگوانا ہوتی تو وہ بھیج دیتے تھے. اگر کوئی گھر میں بندہ نہیں ہے تو آپ ٹویٹر کے ذریعے یا میسج کے ذریعے وہی سیم پرچی ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ معتکف جو ہیں وہاں بیٹھ کے ہر ایک کو میسج کرتے رہیں, استعمال شروع ہو جائے, وہ غلط ہے. وہ غلط ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ضرورت کے تحت آپ میسج کر سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بہت اہم سوال, اعتکاف کی حالت میں رومال لے کے لپیٹ لینا منہ کو, خاموش رہنا, کسی سے بات نہ کرنا,
اور بالکل ایک ہی کونے میں بیٹھے رہنا اور ایک حجرے کا پردہ کو مختص کر لینا اور اس کے اندر کسی کا داخل نہ ہونا، یعنی یہ کیفیات، یہ حالات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر تو ہر بندے کی کنڈیشن کے مطابق یہ حکم ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے جو لوگ رسماً ایسے کر لیتے ہیں یہ تو درست نہیں ہے. فقہاء نے لکھا کہ عبادت کی نیت سے خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ دوران اعتکاف اللہ کا ذکر کریں اور واضح نصیحت کی باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اگر آپ یہ پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بالکل لوگوں سے بھی ہٹ کر تنہائی کے اندر کچھ عبادت، ریاضت، کوئی ایسا عمل، پھر تو ٹھیک ہے، ضرب نیت پہ ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ معاملہ صرف ایک رسم، جس طرح رسمی لوگ منہ پہ رومال لپیٹ لیا، چہرہ نہیں دکھانا، یہ ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کی اچھا اسی میں ایک اور سوال ایڈ کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ اذکار کرنا بلند آواز میں اللہ یا کوئی بھی اوراد کرنا، کوئی اذکار کرنا، وہ جائز ہے؟ ہاں، مسجد میں بیٹھ کے اونچی آواز جی ہلکا بنا کے لوگ ذکر کرتے ہیں. آپ اکیلے بندے کی بات، اکیلا بندہ تو پھر سب کو ڈسٹرب کریں گے. ظاہر بات اگر آپ اپنے حلقے میں بیٹھ کے بلند آواز سے اللہ کہیں گے تو کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، تو اس طرح پھر سب ڈسٹرب ہیں. اس لیے آہستہ آوازی رکھنی چاہیے تاکہ باقی لوگ جو معتکف ہیں ان کا بھی آپ عبادت کا خیال رکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مرد اعتکاف کر سکتا ہے گھر پہ؟ مرد جو ہے وہ مسجد میں کرے گا، اس کے لیے مسجد شرط ہے. عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی. اگر وہ بیمار ہے اور ایسی حالت ہے کہ جا نہیں سکتا تو اعتکاف گھر کر سکتا ہے؟ نہیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. ویسے ہی عبادت کرے، اگر بیمار ہے تو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، ذکر و اذکار. لیکن اعتکاف جو ہے مرد کے لیے شرط مسجد ہے، گھر میں نہیں. کن حالات کے اندر آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے انتہائی شرعی مجبوری، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ غسل فرض ہو گیا اور وہ وضو خانہ یا غسل خانہ مسجد سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بول و براز ہے. انسان شرعی حاجت کے لیے وامٹنگ وغیرہ ایسا کوئی معاملہ تو بھی جا سکتا ہے. اسی طرح اگر وضو خانہ مسجد سے تھوڑا باہر ہے، بخار ہو، نہیں، دوائی تو مسجد میں لے گا. اگر بخار کی کنڈیشن ہے تو مسجد میں رہے گا. اعتکاف کے دوران نہ جنازے پہ جا سکتا ہے، نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے. دوران اعتکاف اس کو یہ امور جائز نہیں، نہ گھر میں جا سکتا ہے. اعتکاف کے دوران اگر وہ اصل میں یہ سوال واٹس ایپ پہ بھی ہے تو اس لیے پھر اسی کے ساتھ شامل کر لیں. جس سے آپ نے جنازے کا کہا کہ نہیں جا سکتا، تو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی، مطلب ماں باپ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو یہ قریبی رشتہ ہے یقیناً. جی تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر تو فوت ہوئے ہیں تو ان کی میت کو مسجد کے دروازے پر لے آئیں، وہ بندہ وہیں دیکھ لے، چہرہ دیکھنا مقصود، اور وہیں سے دعا کر دیں اور جنازہ جا کے پڑھا. دور ہے، نہیں آ سکتی وہاں تک میت، پھر بھی وہ نہیں، اعتکاف نہیں توڑے گا. جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اعتکاف ختم ہو جائے گا. جنازے کے لیے اعتکاف میں چھوڑ کے جانا جائز نہیں ہے. اس میں ایک سوال آپ سے لیں گے کہ توڑ لیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال لے لیتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کا ویزا لگنے کے لیے گیا ہے اور اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں مدینہ شریف یا مکہ مکرمہ جانا ہے، تو دوران اعتکاف وہ اعتکاف بھی بیٹھ گیا ہے. اب اس کو کال آ گئی کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے اور آپ نے جناب ٹریول کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم؟ ظاہری بات ہے اگر وہ اس صورت میں جائے گا، اعتکاف تو اس کا ٹوٹ جائے گا. اب اس کو اس کے بدلے میں قضا دینی پڑے گی. اب اس کی قضا کیا؟ اب یہ اس کی قضا یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد کے نزدیک وہ 1 دن کی قضا کرے گا. یعنی 10 دن کی قضا نہیں ہے، 1 دن کی قضا. یعنی اس طرح ہے کہ وہ مسجد میں جائے گا اور رات کو سارا رات گزارے، اگلے دن روزہ رکھے اور شام کو افطاری کر کے واپس آ جائے. 1 دن کی جس دن کو ٹوٹا اس دن کی قضا اس کو کرنا ہے. باقی کا جو دن ہے وہ کیسے؟ باقی دن کی قضا نہیں، جو دن ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا ہوتی ہے. نہیں، جیسے مطلب اگر ابھی چوتھا دن ہے اعتکاف کا تو وہ باہر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، واپس نہیں آیا اعتکاف میں، وہ جی نہیں آیا نا، تو ایسی صورت میں جس دن وہ اٹھ کے گیا ہے اس 1 دن کی قضا ہوتی ہے، 10 دن کی قضا نہیں ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام محمد کا قول. چلے ٹھیک ہے. کال ہے ہمارے ساتھ، ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو، لائن جو ہے وہ شاید ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں دوبارہ ملے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بات کر لیں گے اور وضاحت کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا یہی میں چاہ رہا تھا سب آپ ایڈ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. جو علامہ صاحب نے بتایا وہ تو ٹھیک ہے. جو اعتکاف واجب ہے اور جو اعتکاف سنت موقدہ ہے، اس میں تو وہ جو ہے فقہا کا اس میں بالکل اجماع ہے کہ وہ نہ جنازے پہ جا سکتا ہے، نہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اعتکاف نفل ہے، جی اس نفل اعتکاف میں، چونکہ نفل ہے کہ جب بندہ بیٹھا ہے وہ نوید و سنت الاعتکاف، اس میں وہ جنازے پہ بھی جا سکتا ہے، اس میں وہ عیادت بھی کر سکتا ہے. لیکن جب واپس آئے گا پھر نوید و سنت الاعتکاف. ایک سوال اس کے اندر اور کر لیتے ہیں، یہ جو قضا ہے یہ کب ادا کرے گا؟ رمضان کے بعد
عید کے بعد، عید سے کتنے دن کے وہ بعد؟ عید کے بعد جب وٹ ایور اس کے اندر ایک سعودی عرب سے کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بات کیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سعودیہ سے انوار الحق بول رہا ہوں. جی جی بات کیجئے. فرمائیے. جی میں نے سوال کرنا تھا. کیجئے کیجئے سوال، جلدی سے کر لیں بس ذرا. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بیوی کو مدت سے بلایا تھا ادھر، اور پہلے رمضان کو میں مکہ میں چھوڑ کے تو آپ رہائش میں آ گیا تھا. وہ حرم میں رہ رہی ہے، کیا اس کا رہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا ہے. ٹھیک میرا ہے سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے اپنی بیوی کو مدت سے بلایا ہوا یہاں سعودیہ میں، ٹھیک ہے. اور میں پہلے رمضان کو اس کو مکہ میں حرم میں چھوڑ کے میں آگے سے واپس کل ریاض میں. اچھا جی. تو وہ ایک مہینہ اگر حرم میں ہے، کیا ایسا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو جلد دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی اصل میں ہم وقفہ لے رہے ہیں یہاں پر، وقفے سے واپس لوٹیں گے تو آپ کا جواب بھی شامل کر لیں گے اور مزید انشاءاللہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات مرحبا رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک سوال ہمارے واٹس ایپ پہ آیا ہے اور بہت ہی وہ جو صاحب نے سوال کیا ہے وہ کافی پریشان ہے اصل میں. تو ہم چاہ رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب اور کریمی صاحب دونوں سے اس چیز کی وضاحت کروا لیں تاکہ جو ہمارے کالر ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب ایک صاحب ہیں اور ان کے پاس کوئی ایک بندہ جاتا ہے اور وہ جا کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی تقریب کا اہتمام کیا ہے تو آپ وہاں پر تشریف لائیں. ان کو دعوت دے رہا ہے وہاں پر، تو وہاں پر آ کر عمرے کے ٹکٹ ہیں ان میں سے آپ مہمان خصوصی ہیں، میرا عمرے کا ٹکٹ آپ نکالیں. تو وہ آگے سے جو جن کو سوال کیا، جن کو مہمان خصوصی بلا رہے ہیں، ان کو یقیناً اللہ کا بہت کرم ہے دیا گیا. تو ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ آپ یہ کام مجھ سے نہ کروائیں، میں آپ کو ویسے ٹکٹ دیتا ہوں، ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے آپ مدینہ شریف ہو آئیں. تو وہ اس سال ہو آتے ہیں، اگلے سال پھر یہی عمل وہ صاحب کرتے ہیں. باہر سے کہیں پوچھ کر آئے ہیں کہ پورا پیکج ان کو غالباً 70 یا 80 ہزار میں ملا ہے، تو وہ ان کو 20 ہزار اپنے پاس سے دے کر 70 ہزار میں ملا ہے. 50 ہزار باقی انہی صاحب سے مانگنے جا رہے ہیں کہ یہ میں 20 ہزار کو دے ہوں، 50 ہزار اور دیں، میں نے عمرے پہ جانا ہے. انہوں نے اس دفعہ اعلان نہیں کیا دینے کا، کہا نہیں ہے. تو وہ شخص جو ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں گنہگار تو نہیں ہوں، کوئی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فرمائیں. میرا یہ عمل کیسا عمل ہے اس طرح کرنا؟ دیکھیں جی، جو اس نے پہلا عمل کیا ہے نا، وہ تو اس نے اپنی رضا اور اپنی مرضی کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. گا. اس نے اسے کہا کہ میں سپانسر کرتا ہوں، آپ میری طرف سے اللہ کے گھر سے ہو گئے ہیں. بالکل. اب دوسرا عمل جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا. جی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صاحب استطاعت ہے، وہ بھیجنا چاہے تو اسے دے دے پیسے، ادروائز اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی نہ بوجھ ہے نہ کوئی گناہ ہے اس کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے. وہ بندہ اب اس سے طلب کر رہا ہے کہ جی 20 ہزار میں دیتا ہوں، باقی آپ مجھ سے دیں. اگر وہ دے دیتا ہے اس کی مرضی ہے، ثواب ملے گا، نہیں دیتا تو اسے گناہ کوئی نہیں. اچھا، اصل میں وہ دے بھی سکتا ہے اور مطلب یقیناً اللہ کا دیا، اس کے پاس سب کچھ ہے اور بہت سے کاموں میں اس کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا. ہاں، وہ مطلب بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے سلسلہ. وہ نہیں، وہ نہ دے اسے، اس کے ذمے کوئی نہ وہ فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے. اس نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. اگر تو وعدہ بلیک میلنگ تو وہ جو کر رہا ہے نا، اب اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے لفظ نہ بھی ہم استعمال کریں، چونکہ اس کی مرضی نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ دینا چاہتا ہے تو بسم اللہ، اگر اس کا فعل اسے پسند نہیں ہے تو اسے جواب ریفیوز کر دے اسے. جی کریم صاحب آپ بتائیں. جی میں اس میں یہ کہوں گا کہ
یقیناً وہ بندہ جس نے 20,000 روپیہ جمع کروائے اور اس کے بعد آ کے وہ اپنا وویلا کر رہا ہے کہ آپ مجھے 50,000 دیں، بائی فورس مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا انداز بھی درست نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس سال 50,000 دے کے اگلے سال پھر آگے یہ عمل کرے، تو اس لیے اگر وہ شخص اس کو پیسے نہیں دیتا تو وہ شخص عند اللہ کسی قسم کا کوئی مستوجب نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، لہذا اس کو ایسے بندے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا وہ کہتا ہے جو دینے والا ہے وہ بڑا فراغ دل اور سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے یار کہیں میں گنہگار تو نہیں، اور اب مجھے جس ایموشنل، آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنل انداز ہوتا ہے جذباتی سا، اور پھر مدینہ شریف کا انداز، مکہ مکرمہ جانے کا وہ بڑا ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے، تو وہ خوف کر رہا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، وہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے کہہ دینے سے کسی پر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی، لہذا اکثر آپ کے پاس بھیک مانگنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ دی قسم میں منو انے دے دے، تو اب اس کا کہنے سے یا قسم دینے سے تو نہیں آپ 10,000 روپے اس کو دے دیں، اس طرح تو پھر بہت سے لوگ آتے جاتے ہم سے ایسے سوال کرتے ہیں، قسمیں اٹھا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بات، تو اس طرح ہمیں ایموشنل بلیک میلنگ کے ساتھ کسی کو نہ کہنا چاہیے، جو کہہ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بندہ گناہگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کریم صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے جو محترم نے سوال کیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا، بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے علماء نے کر دیا ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، نہ آپ گنہگار ہیں، نہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، شرعی اعتبار سے بھی کوئی اس کا حکم نہیں ہے، بالکل آپ بالکل ریلیکس رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت دیں مالک کائنات۔ ابھی ہم کلام شامل کر رہے ہیں، بہت سی فرمائشیں ہیں قریشی صاحب کے لیے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا سب شامل ہو جائیں تاکہ وقت میں بسم اللہ کیجئے ابھی۔ فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، دیدار کا جلد جام پلا ہے، شور تیرے میں خاروں میں، دیدار کا جلد جام پلا ہے، شور تیرے میں خاروں میں، او ہاتھ میں میرے کاسائے دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں، طیبہ کے برے بازاروں میں، میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں، طیبہ کے برے بازاروں میں، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ
समझ कर मारे कोई सरकार दो आलम लीजो खबर सरकार मदीना लीजो खबर हूँ आप के खिदमत गारों में दीदार का जल्दी जाम पिला सुभान अल्लाह सुभान साहब अल्लाह। आपका- दीदार का जल्दी जाम पिला सुभान अल्लाह है शोर तेरे मैखारों में। सुभान अल्लाह जी। कॉलर हमारे साथ एक हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। आप जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं सारे ही इतने खूबसूरत चेहरे, इतने नूरानी चेहरे और इतनी महफिलों में मैं बस क्या तारीफ करूं कि जो अल्लाह ताला ने ये महीना हमें दिया है। अख्तर हुसैन कुरैशी साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में शामिल हैं। माशाअल्लाह। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी मिर्जा अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा अब्दुल जब्बार साहब बात करें। माशाअल्लाह। जी जी मिर्जा तो साहब। मैं ये देख रहा था आपकी नशरियात, जी जी। क्या बात है। हर मोती, हर बंदा तस्वीर मोती की तरह जड़ा बैठा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जो भी आते हैं, जो भी बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अल्लाह ताला की वहदानियत के हवाले से, क्या बात है, क्या बात है। अब ये देखें शरारा साहब के साथ ये एक नौजवान बैठे हैं, क्या अब इन नौजवानों की जब औलादें आगे आएंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को जो तरबियत देनी है, जो रास्ते दिखाने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत, अल्लाह ताला की वहदानियत के, ये चीजें आगे जाके इंशाअल्लाह ताला वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजे क़यामत तक कि एक एक चीज बता दी है आपने। सुभान अल्लाह। वाजिबा। एक एक चीज बता दी है, रोजे क़यामत, रोजे हशर। और फिर जब आवाज देंगे कि या अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, वाह, इन्होंने मेरे साथ जाना है, सुभान क्या अल्लाह। मजा आएगा, क्या रूह परवर मंदिर होंगे। मिर्जा साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर क्या से बात बात कर है, रहे हैं। जीते रहिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपकी कॉल का। बहुत ही मोहब्बत भरी बात है। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार हम तक पहुंचा है और हमें दिली तौर पर बहुत खुशी हुई है खुशी इस हुई हवाले बहुत। से। ये नहीं कि आपने हमारी तारीफ की है, खुशी इस हवाले से हुई है कि आप प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं और आपने हमारे तमाम मेहमानों का जो है वो बिल्कुल फोकस रखा हुआ है कि कौन कौन क्या कर रहा है, किस डेजिनेशन पे बैठा है, किस तरह वो है सारे अपने मामलात प्रोग्राम में कर रहा है। माशाअल्लाह। मालिक कायनात को भी सलामत रखे, खुश रहें, आप आबाद रहें और जितने भी देखने और सुनने वाले हैं वो सब हमारी दुआओं में भी शामिल रहते हैं इंशाअल्लाह। मालिक कायनात सबको आबाद अपने रहे। मौजू के साथ जी बिल्कुल जुड़ जाएं जी, जल्दी बिल्कुल, से। बिल्कुल 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 बहुत एक अहम सवाल, इत्काफ किन बातों से टूट जाता है? इत्काफ जो है, अगर कोई शख्स अमदन या निस्यानन, ये खास तौर पे बात है, यानी भूल कर या जानबूझकर, दोनों सूरतों में अगर मस्जिद से बाहर निकल जाएगा उसका इत्काफ टूट जाएगा। ठीक है। यानी इसके अंदर बाद अबाद ये कहते हैं अगर कोई भूल के बाहर गया, वो चीजें तो मुस्तस्ना है जिनके लिए शरई हाजात हैं। ठीक है। इसमें एक बात मैं और अर्ज कर दूं, अक्सर मसाजिद के साथ कुछ जगह होती है उसे कहा जाता है फिनाए मस्जिद। फिनाए मस्जिद क्या है? जैसे कि वुजू खाना, वो मस्जिद नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं फिनाए मस्जिद। ठीक है। अमूमन मस्जिद के साथ कोई कमरा, कोई स्टोर, कोई ऐसी चीज भी होती है, वो भी शरई मस्जिद नहीं है, वो भी फिनाए मस्जिद है। अब अक्सर आप बात क्या करते हैं कि मस्जिद के साथ इमाम साहब का कमरा है, वहां जाके इत्काफ वाले बैठ जाते हैं, तो वो वहां जाएंगे तो उनका इत्काफ टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो कमरा मस्जिद नहीं है, ठीक है, उसे फिनाए मस्जिद कह सकते हैं। यानी शरई मस्जिद जो होती है उस हुदूद में रहना पड़ता है। लिहाजा इन चीजों से अगर कोई बंदा बाहर जाता है उसका इत्काफ टूट। मजीद वजाहत करेंगे कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत, हम पूरी फैमिली देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपका। शुक्रिया। मैंने कल भी कॉल की थी, इंशाल्लाह मैं रेगुलर कस्टमर हूँ आपका। ठीक है ना, इंशाल्लाह आपको फोन करता रहता हूँ। ठीक है ना। बहुत सादा बंदे हैं आप माशाल्लाह। आप करीमी साहब से बात हो सकती है? करीमी साहब से बात करें जी, बिल्कुल रेगुलर कस्टमर है करीमी साहब, बात
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. صاحب کیسے ہیں سر؟ میں آپ کا محلے کا دین کے لیے ٹھیک ہے سر آپ؟ اچھا بہت بہت محبتیں آپ کی کریمی صاحب کے ساتھ, اور آپ کال کرتے رہیے اور زیادہ خوشی ہوگی. آپ کچھ سوال پوچھیں. ہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ کہیں گے آپ پوچھا کریں, ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارا مقصد میرے نا 2 سوال ہیں کریمی صاحب. کر لیں. جی کریمی صاحب, جو ہمیں انشورنس کے پیسے آتے ہیں جی, تو اس میں زکات ہے کہ نہیں؟ اور دوسری یہ ہے کہ کل میں نے روزہ رکھا ہے لاہور میں, تو مجھے کام کے سلسلے میں نا کراچی جانا پڑا. ٹھیک ہے, تو ادھر میں اب تاریخ کراچی کے ٹائم سے کروں گا کہ لاہور کے ٹائم سے, یہ ذرا بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کی وضاحت ہو جائے گی سوال. کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ اچھا, اعتکاف جن باتوں سے ٹوٹتا ہے اس میں اب ہمارے ہاں عموماً چونکہ ایک مسجد ہے, شرعی مسجد, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں جہاں 5 وقت نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے, مسجد کے ساتھ ملحقہ کمرے, مؤذن کا کمرہ, امام صاحب کی رہائش یا کوئی ایسی سٹور نما کمرہ, یہ چیزیں مسجد نہیں ہیں کیونکہ وہاں نماز نہیں پڑھی جائے. عموماً مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی ہوتا ہے, اکثر مساجد کے ساتھ, وہ شرعی مسجد نہیں ہے, وہ مدرسہ ہے, وہاں بچیاں بھی پڑھتی ہیں, لیڈیز بھی آ جاتی ہیں. اچھا اسی میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ حتیم جو ہے وہ کعبے کا حصہ پھر کیسے ہے؟ نہیں, خاتین تو کعبے کا حصہ ہے, انڈرسٹوڈ. آدم علیہ السلام نے جب سے بنایا, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اس وقت سے شروع سے ہی, وہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے کی قلت کی وجہ سے اس کو باہر رکھا گیا, وہ تو باہر ہوا. لیکن مسجد جو ہے جب اس کو وقف کیا جاتا ہے, اس وقت جو متولی مسجد ہے, جس کی وہ نیت کرے گا وہ چیز مسجد میں شامل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اکثر مساجد میں اذان کا کمرہ باہر ہوتا ہے جی, اگر کوئی شخص اذان والے کمرے میں جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مسجد کے ساتھ جو ملحقہ کمرے وغیرہ ہیں اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ تو علامہ صاحب, کریم صاحب, بہت زیادہ ابھی لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں, جاتے ہیں اوپر چھت پہ بھی چلے جاتے ہیں, جو سائڈ پہ مسجد کی چھت پہ جانے تو کوئی نہیں, وہ تو ہے تو مسجد تحت الثری سے فوق العرش تک مسجد ہے. اگر اس کا راستہ یا سیڑھیاں مسجد سے گزر کے اوپر چھت پہ جاتی ہیں تو وہ مسجد ہے, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسجد سے باہر میں نے کہا کہ امام صاحب کا کمرہ ہے یا مؤذن صاحب کا گھر ہے, تو آپ اس گھر میں چلے گئے تو وہ مسجد کے ساتھ ہی ہے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ضرورت کے لیے آپ وضو خانے میں یا شرعی حاجت کے لیے جائیں تو فوراً شرعی حاجت پوری کر کے واپس آئیں, وگرنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں. جو کالر تھے ہمارے لائیو, تو ابھی آپ کے یہ تھے بھائی صاحب جنہوں نے سوال کیا, ان کے پہلے آپ دے دیں وہ جو 2 سوال تھے ان کے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں روزہ رکھا, کراچی جانا پڑ گیا, تو ظاہری بات ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم, وہ کراچی میں ہے تو کراچی کے مطابق افطاری کریں گے, کراچی کے مطابق. وہ لاہور میں ہے تو لاہور میں روزہ رکھا ہے, تو یہ نہیں کہ کراچی میں جا کے کہیں جی اب لاہور کے ٹائم کے مطابق. اور باقی یہ کہ پیسے جو بھی انسان کے پاس ہوں, حلال ہوں, اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے, خواہ وہ کسی بھی ریسورس سے ہوں حلال. اچھا, ایک سوال سعودی عرب سے آیا تھا ہمیں, جی, تو وہ بہت اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزٹ پہ اپنی وائف کو بلوایا اور میں ان کو چھوڑ کر حرم میں خود ریاض میں اپنے کام پہ چلا گیا, 1 منتھ کے قریب ہو گیا ہے, میرا یہ عمل شرعی طور پر کیسا ہے؟ دیکھیں جی, وہ خود شوہر اپنی وائف کو حرم میں چھوڑ کے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کی وائف ہیں, حرم کے اندر عبادات ریاضت ممکن ہے, کوئی اعتکاف کی نیت سے جس طرح بھی وٹ ایور. اب وہ ریاض میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کا یہ عمل کسی قسم سے لحاظ سے شرعی طور پر جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ یہ جائز عمل ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں جواب ہو گئے, وہ جو سوال تھے ان کے. جی, ان کا بھی جواب ہو. انشورنس کے پیسوں پر زکات, میں نے کہا جو پیسہ حلال ہے اس کے اوپر زکات دینا ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب وہ دوبارہ اس موضوع پہ آ جائے. جی, اب یہاں ہمارے ہاں چونکہ اعتکاف کے اندر یہ چند چیزوں کا خیال رکھنا, وہ کیا؟ اچھا, ایک سوال اس کے اندر ہی ویسے آتا ہے کہ یہ جو جلدی سے انشورنس کا پیسہ یہ حلال ہے یا؟ اس میں چونکہ علماء کے 2 قول ہیں. بعد اب آپ نے کہا کہ فکس پروفٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, فکس پروفٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انشورنس جائز نہیں کیونکہ فکس پروفٹ ہے. بعض اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ایک کاروبار ہے اور کاروباری نقطہ نگاہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اس میں دونوں طرح کے موقف ہیں. ٹھیک, اب وہ جو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور بات ہے. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ واش روم دور ہے تھوڑا, وہ بندہ اعتکاف میں ہے اور وہ واش روم میں گیا اور ایک بندہ اسے وہاں روک لیتا ہے, کہتا ہے یار میرے آپ نے پیسے دینے, یا وہ ان سے باتیں کر رہا ہے. اب وہ چونکہ گیا واش روم میں ہے, ایسی صورت میں اس کو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. ٹھیک, اس کو چاہیے وہ اشارہ کرے اور واش روم میں جائے, واپس آ کے بھی اشارہ کرتے ہوئے اسے کہ مسجد میں لائے, مسجد میں جا کے پھر اس سے وہ کلام کرے, یار میں یہ پیسے یا یہ معاملہ آپ کو بعد میں کروں گا. یعنی مسجد سے جب باہر وہ کسی غرض کے لیے آئے تو اس کو وہاں رکنا نہیں چاہیے, کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ فنائے مسجد, یعنی جسے ہم وضو خانہ وغیرہ کہتے ہیں یا واش روم ہے, وہاں بھی جب آئے
تو خاموشی کے ساتھ شرعی حاجت پوری کر کے فوراً مسجد میں جائے. اور اگر وہاں بھی کوئی شخص اس سے کلام کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ فنائے مسجد میں اس سے بات نہیں کرے گا, وضو خانے میں بیٹھ کے اس سے گفتگو نہیں کرے گا, بلکہ اشارہ کر دے اور اس کے بعد جب وضو کر کے مسجد میں انٹر ہو پھر اسے کہ ہاں بھائی آپ کون سی بات کر رہے تھے, پھر اس کی بات کا جواب دے. یعنی اتنی احتیاط اس کے لیے ضروری ہے. جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے وہ شرعی مسجد ہے اور اس کی حدود سے باہر بغیر وجہ کے جائے گا تو اس کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا. علامہ صاحب ایک چیز کی وضاحت, جی بالکل, ایک چیز کی وضاحت یہ کر دیں کہ معتکف کے لیے خاص طور پر کھانے پینے کے حوالے سے یا زیادہ سونے کے حوالے سے, یا مطلب کوئی روٹین ماں بنانی چاہیے, کھانا پینا زیادہ حاجت نہ ہو, غسل کا مسئلہ نہ ہو جائے, یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں, یا جس طرح مرضی وہ مطلب کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے. دیکھیں اپنا صبح سے لے کر افطاری تک اس کا روزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اسے صبح بھی چونکہ وہ اعتکاف کر رہا ہے, وہ سونے تو گیا نہیں, نہ کھانے گیا ہے, اس کو اپنی خوراک کو جتنا عام روٹین میں کھاتا ہے اس سے کم کھانا چاہیے تاکہ کم سے کم وہ رفع حاجت کے لیے جائے, کم سے کم اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹے. اور میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ یہ فنائے مسجد جگہ ہے جہاں وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے یا وہ واش روم میں جاتا ہے, وہ وہاں زیادہ ٹائم بھی نہیں بیٹھے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی ہے اور گرمی کے حساب سے وضو خانے میں جا کے بیٹھ جائے اور پانی کے وہ زیادہ ٹائم, وہ صرف اتنا ٹائم جتنے ٹائم میں اس نے وضو کرنا ہے, اتنا ٹائم. زیادہ ٹائم اگر وہ وہاں بھی گزارے گا نا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسق ہو جائے گا, جاتا رہے گا اعتکاف اس کا. اس میں جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ وہ کیا سوال تھا آپ کا؟ جی یہ کھانے پینے کے اعتبار سے اور سونے کے اعتبار سے. اس کو چونکہ رات جو ہے وہ قیام اللیل میں زیادہ اسے گزارنی چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے. اگر زیادہ خوراک کھائے گا آٹومیٹکلی اسے نیند زیادہ آئے گی, اور اگر صبح کھائے گا سحری میں تو پھر بھی اسے نیند آئے گی. تو صبح تو چلیں وہ روزہ ہے, تھوڑی سی زیادہ خوراک اپنی کھا سکتا ہے, نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے وہ اپنا سو جائے, لیکن رات کو اسے کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ وہ ساری رات. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ حضور ساری رات رمضان شریف میں رات کو نہیں سوتے تھے اور رات کو وہ اللہ اللہ کرتے تھے اور رات کو وہ قیام اللیل کرتے تھے, رات کو حضور نہیں سوتے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا وہ یہ ایک سوال ہے, مطلب وہ بڑا محبت والا جواب انہوں نے دیا ہے. ہمارے قریبی مسجد جو ہے وہ بچے نے ان سے پوچھا کہ اعتکاف میں زیادہ سو سکتے ہیں, تو مولوی صاحب نے کہا کہ سونا بھی عبادت ہے, تو وہ بس سو ہی رہا, پھر 5-7-10 دن سو ہی رہا ہے. نہیں سونا دیکھیں یہ تو مسئلہ تو ہے نا کہ عام حالات میں بندہ رمضان شریف میں بندہ نماز تراویح پڑھ کے نماز تراویح پڑھ کے اگر وہ سو جائے تو اس کا نفلی عبادت میں وہ شمار کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ معتکف ہے, اب معتکف وہ سونے کے لیے تو نہیں گیا, بالکل ایسے, اس لیے اسے کم خوراک کھانا چاہیے اور رات کو زیادہ سے زیادہ اسے قرآن پڑھنا چاہیے یا قیام اللیل نوافل پڑھنا چاہیے اسے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوش آمدید ناظرین, کوہ نور ٹی وی پر سحر کی یہ خصوصی نشریات ہے اور بالکل آخری لمحات ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اعتکاف کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کی, بہت سے سوال ہم نے ڈسکس کیے. ہماری کوشش رہی کہ ہر پہلو کو ڈسکس کیا جائے تاکہ جو معتکف حضرات ہیں, جو اس نیت سے ہیں, جنہوں نے اس سال اللہ کے حضور اعتکاف کرنا ہے آخری 10 دنوں کا ماہ رمضان کے عشرے میں, تو ہماری اپنی جانب سے الحمدللہ یہ کوشش رہی ہے کہ سب تقریباً سوالات جو ہم نے آج پروگرام میں شامل کیے پروگرام کا حصہ بنائے تاکہ معتکف حضرات کے لیے آسانی ہو جائے اور جو صحیح معنوں میں اعتکاف کی روحانیت ہے اس کو وہ لوگ حاصل کر سکیں. اور حقیقت میں ہونا بھی ایسے چاہیے. پورا سال انسان اپنے زندگی کے ہر کام کرتا ہے, سب معاملات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ماہ رمضان کا مہینہ, ماہ رمضان جب آتا ہے تو بھی سارے معاملات انسان کے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اگر اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور اعتکاف کرنا چاہیے. حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب آئیں گے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ موضوع کو سمیٹتے ہوئے جو آپ دیکھنے اور سننے والوں کو کہنا چاہتے ہیں اپنے جانب سے, اور جو بھی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے, آپ آخر میں اس کو
پروگرام کو سمیٹتے ہوئے؟ سلطانی صاحب اینڈ پہ دو باتیں میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ جو حضرات معتکف ہو رہے ہیں اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اعتکاف کریں. ان سے گزارش ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے اعتکاف. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اللہ کا حکم ہے کہ مساجد کے اندر اعتکاف کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے دو پروانے جاری کرتا ہے, ایک اندر اور ایک باہر کا. بالکل ٹھیک. یعنی جو 10 دن سنت موقدہ اعتکاف کرتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے اور خشوع و خضوع کے لیے, کوئی اس میں دوسری رائے اور دوسری بات نہ ہو, صرف فقط اللہ کی رضا. اور ایسا میں ہر سال تقریباً کہتا ہوں کہ یہ ایک دھرنا ہے کہ ہم نے ایسا دھرنا دینا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ جو اللہ سے مانگے وہ اللہ ہمیں عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ ایک پروانہ تو یہ جاری کرتا ہے معتکف کے لیے کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے. دوسرا, باہر کے لوگ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں ثواب ملتا ہے, کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے. جتنے باہر کے لوگ ثواب حاصل کرتے ہیں اللہ دوسرا پروانہ جاری کرتا ہے, وہ سارا باہر کا اجر و ثواب اس معتکف کو بھی عطا کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر, اور یہ سنت موقدہ ہے, جو کوئی بھی اعتکاف کرے پھر وہ صحیح معنوں میں اسے اعتکاف سمجھ کے کرے جس طرح حق ہے اعتکاف کا, اور اللہ کی رضا سمجھ کے کرے تاکہ اللہ حصول مقصد کے لیے اس کے مقاصد کو پورا فرما. جی ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین محترم, یقیناً علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت اور خوبصورت بات کی آخر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. اور یہ 2 دن صرف باقی ہیں, پھر ہم لوگ آخری جو عشرہ ہے اس ماہ مبارک کا اس میں داخل ہو جائیں گے, اور یہ پھر آخری عشرے کے لمحات بھی آہستہ آہستہ چلتے چلتے بالکل آخری لمحات جو ہیں وہ اختتام جو ہے وہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان کا ہو جائے گا. تو یقیناً ہم سب لوگ جو اپنی اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنی کوششیں ہمیں ابھی جاری رکھنی ہیں. اور یہ کرم کی گھڑیاں ہیں, خوبصورت لمحات ہیں, رحمتوں برکتوں سے جو بھرپور مالک کائنات کی طرف سے چھما چھم بارش کا نزول ہے. ہم سب کو اس سے مستفیض ہونا ہے, ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو انشاءاللہ ہمارے تمام علماء بھی رہتے ہیں. آپ سب بھی کوشش کیا کریں کہ سب کو دعا میں یاد رکھا کریں. مدنی صاحب آخر میں چاہوں گا ناظرین محترم, بہت ہی خاص ایام, بہت ہی خاص وقت, یہ ماہ معظم رحمتوں برکتوں اور مہربانیوں کا مہینہ ہے. پروردگار عالم گنہگار سے گنہگار شخص کو بھی معافی کا موقع دے رہے ہیں, اور اس کی صورت رب کے ساتھ یہ 10 دن کے ساتھ ملاقات, اور ملاقات میں اس انداز سے بیٹھنا کہ اس کو منانے کی کوشش کرنا, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, اور کہنا کہ تیرے دروازے پر تیرا سائل, تیرا گنہگار بندہ, تیرا نالائق بندہ, تیرا بدکار بندہ, سب سے برا بندہ تیرے دروازے پر آن بیٹھا ہے. مالک میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تیرے حبیب کی سنت کے مطابق آ کر بیٹھ گیا ہوں, بس تیرے گھر آ گیا ہوں, اب تجھ سے لیے بغیر نہیں اٹھوں گا. میری جھولی خالی نہ موڑنا, مجھ پہ اپنی رحمتوں, عنایتوں, برکتوں, مہربانیوں کے دروازے کھول دینا. اس نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر بیٹھ جائیے, اس کو منا لیجئے, اس کو راضی کر لیجئے, اور اس کو منانے کے لیے ایک ہی بات کہ دل کے ساتھ اس کے حضور جھک جائیے, اور خشوع اور خضوع کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری آج کی ساری پروگرام کی ٹرانسمیشن کو سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جزاک اللہ جی. آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, بالخصوص حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. آپ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. الحاج اختر حسین قریشی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے. عطا حسین چشتی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, اور آخر میں منقبت کے چند اشعار یہ پیش کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. کل تک کے لیے اللہ نگہبان. آخر میں منقبت پیش کریں گے. جو بے در بطول کے منگتوں میں آ گیا,
منگتوں میں آ گیا جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا نظروں میں آ گیا نظروں میں آ گیا ادرکنی یا علی کا وظیفہ جو کر لیا ادرکنی یا علی کا وظیفہ جو کر لیا نقشہ نجف کا پھر میری آنکھوں میں آ گیا نقشہ نجف کا پھر میری آنکھوں میں آ گیا ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا حرن لئی نے شام سے دامن چھڑا لیا لگتے دلے بطول کے منگتوں میں آ گیا